اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا موازنہ چمٹی کے بچے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یا چمٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جب چمٹی کا بچہ انڈے سے باہر نکلتا ہے تو اس کی ماں اسے کیا بتاتی ہے۔ پھر اسے کمپیئر کیا گیا ہے انسان کے ساتھ کہ اے انسان تو کیا چیز ہے اور چمٹی جو ہے وہ کیا چیز ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو کیا کام کر رہا ہے، جبکہ چمٹی کا بچہ تو ایک ادنا سی مخلوق ہے، وہ دیکھیں وہ کیا کام کر رہا ہے۔ تو چلتے ہیں۔ دنیا کے اے مسافر، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ پھر قبر سے انسان نے کدھر جانا ہے؟ اگر کام صحیح ہوں گے تو اپنے اصلی گھر کی طرف جانا ہے جس کی اسے پہچان نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب چمٹی کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی جو ماں ہوتی ہے اس کے دل میں دو ہی باتیں بٹھا دیتی ہے۔ پھر جب تک زندگی رہتی ہے وہ بچہ ان دو باتوں پہ ہی عمل پیرا ہوتا ہے اور کامیابی جو ہے اس کے قدم چومتی ہے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں جن پہ وہ چمٹی کا بچہ جو ہے عمل کرتا ہے اور پھر ہر لمحہ اس کی کامیابی جو ہے اس کے قدم چومتی ہے؟ ایک وہ کہتی ہے کہ آپس میں آپ نے باہمی اتفاق رکھنا ہے، اور دوسرا صحیح سمت کی آپ نے پہچان رکھنی ہے۔ بڑی زبردست وہ اسے نصیحت کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے، آپس میں آپ نے اتفاق رکھنا ہے اور دوسرا صحیح سمت کی آپ نے پہچان کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چمٹی کا بچہ جہاں بھی چلا جائے اپنا گھر کا راستہ نہیں بھولتا، جس جگہ مرضی وہ چلا جائے لیکن وہ کبھی اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتا، حتیٰ کہ آندھی اور طوفان بھی اسے گھر جانے سے نہیں روک پاتے۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے دانا اٹھائے گھر کی ہی سمت جاری و ساری اپنا جو سفر ہے وہ رکھتا ہے۔ اے ابن آدم، تو بھی اپنے گھر جنت کی پہچان رکھنا۔ جب تک تو پہچان نہیں رکھے گا تو جنت میں کس طرح جائے گا؟ جس طرح چمٹی کا بچہ اپنی ماں کی باتوں پہ نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے آپس میں باہمی اتفاق رکھتا ہے اور اپنی صحیح سمت کی پہچان رکھتا ہے، پھر وہ اپنے گھر کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، خواہ آندھی ہو، طوفان ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، لیکن کوئی بھی یہ مصیبتیں جو ہیں اسے اپنے گھر جانے سے نہیں روک سکتی۔ اے اپنے آدم، تم پہ بھی اگر شیطان ہزاروں وار کرے تو تم اپنے گھر جنت کی پہچان رکھنا۔ آمین ثم آمین۔